متقدمین کے عرف میں تشیع یہ خاص ہے، اس کو عام نہیں کہہ سکتے پورے شیعہ، بلکہ وہ صرف حضرت علی کو بعد اکابر پر فضیلت دیتے، کچھ حضرت عثمان اکیلے پر، کچھ تفضیلی ایسے تھے جو حضرت ابو بکر اور عمر عثمان سارے صحابہ پر، لیکن بے ادبی گستاخی کسی کے نہ کرتے۔ اسی محمل پر بعد اکابر اہل سنت کے نام بھی آتے ہیں، کان شیعین۔ زیادہ تر جو اہل سنت میں سے شیعی کا لفظ جن پر بولا جاتا ہے، اہل سنت، جس طرح امام محدث عبد الرزاق ہے یا اس طرح کچھ اور حضرات، تو ان کا شیعہ ہونا بس اتنا تھا کہ خلافت ترتیب سے مانتے اور فضیلت میں حضرت عثمان سے حضرت علی کو مقدم جانتے۔ اس طرح بعد اور بھی اہل سنت کے حضرات تھے، تو وہ بات کہتے ہیں یہ صرف اس طرح کے شیعہ ہونا، اس کی روایت رد نہیں ہوگی، وہ روایت اس کی قبول ہوگی۔ اگر کسی وقت اس کے پیچھے نماز پڑھ لی، نماز ہو جائے گی۔ ایک ہے اس کو پیش امام مقرر کرنا، وہ جائز نہیں ہوگا۔ اہل سنت کے نظریے سے اس کا عقیدہ الگ ہے کچھ، لیکن جب امام بن جائے، کہیں نماز پڑھا رہا ہے تو چھوڑی نہ جائے جماعت، اس کے پیچھے پڑھ لی جائے۔ کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ جب تک دلائل جمع نہ ہوئے تو اس وقت تک اس میں تخفیف تھی۔ امام ابو حنیفہ سے پوچھا گیا سنی کون؟ فرمایا تفضل الشیخین و تحب الخطانین، ابو بکر اور عمر کو افضل جان، اور نبی پاک کے دو داماد عثمان اور علی کی ساتھ محبت رکھ۔ یہاں درجہ بندی نہیں کی حضرت امام ابو حنیفہ نے اس قول میں، ویسے آپ کی کتاب فقہ اکبر، اس میں آپ نے چاروں کی ترتیب بیان کی ہے، پہلے ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی۔ عقیدہ وہی ہے۔ تو یہ بات کہ تشیع متقدمین کے عرف میں یہ تھا، یہ تہذیب التہذیب میں، فتح المغیث میں اور میزان الاعتدال میں موجود ہے۔ ہمارے فقہ حنفی کی بہت سی کتابوں میں یہ مسئلہ ایک اور انداز سے ہے۔ انہوں نے کہا الرافضی ان فضل علیٰ علی غیرہ، اگر ایسا رافضی ہے جو حضرت علی کو دوسروں پر فضیلت دیتا ہے، یعنی یہ بھی رافضی گن رہے ہیں، فہو مبتدع، وہ بدعتی ہے لیکن کفر اس پر نہیں۔ ولو انکر خلافت الصدیق، اگر ابو بکر صدیق کی خلافت کا منکر ہے فہو کافر۔ یہ ہمارے فقہاء نے لکھا، خزانۃ المفتین میں، محیط برہانی میں، بنایا، تبیین الحقائق، فتح القدیر، بحر الرائق اور بہت سی کتابوں میں یہ وضاحت ہے۔ الصواعق المحرقہ میں بھی یہ بحث موجود ہے۔ بعض کتابوں میں حضرت عمر کی خلافت کا بھی حکم ابو بکر صدیق کی خلافت سے ملایا، اور دلیل اس پر مضبوط ہے کہ جو حکم ابو بکر کی خلافت کے منکر کا ہے، وہی حکم عمر فاروق کی خلافت کے منکر کا ہوگا۔ یہ فتح القدیر میں، بحر الرائق میں، مراکل الفلاح پر طحطاوی نے حاشیہ لکھا، اس پر ہے۔ اس طرح آگے چلتے ہوئے فرماتے یہ یاد رہے کہ یہ جو کفر ہے نا، یہ فقہی کفر ہے، علم کلام کا کفر نہیں، اس کو مطلق کافر نہیں کہیں گے۔ فقہا کے اعتبار سے کفر یعنی اس کے نکاح میں رکاوٹ کریں گے، اس کے جنازے سے روکیں گے، وغیرہ مسائل۔ کوئی ابو بکر صدیق کی خلافت کا منکر ہے، وہ جماعت کرا رہا، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ ابو بکر کی خلافت کا منکر، اس کے پیچھے نماز درست نہیں ہوگی۔ یہ مراکل الفلاح میں ہے، رد المحتار میں طحطاوی نے لکھا، نار الفائق وغیرہ میں یہ ہے۔ یہی بات جو پہلے میں ہم نے کی نا کہ اگر وہ کسی کی گستاخی بے ادبی نہیں کرتا لیکن فضیلت دیتا ہے تو وہ بدعتی ہے، یہ بات مزید یہ رد المحتار میں بھی ہے، مجموع الانہر میں، نار الفائق، خلاصۃ الفتاوی وغیرہ میں بھی یہی بات موجود ہے۔ یاد رہے کہ اہل بدعت کو امام بنانا، امام مقرر کرنا یہ جائز نہیں۔ یہ ایک مسئلہ ہو گیا۔ دوسرا، اگر کسی وقت کوئی اہل بدعت میں سے امام بن کر کھڑا ہے جس کو ہم ہٹا نہیں سکتے،
اور خود ہم مسافر وغیرہ بھی نہیں کہ صاحب عذر ہوں، تو پھر اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے جب تک اس کے کفر کی تسلی نہیں۔ اور ایسا اہل بدعت جس پر کفر کا فتویٰ ثابت ہے، اس کے پیچھے نہ وہ خود امام بنے تو نماز جائز ہے، نہ اس کو امام بنا کر نماز اس کے پیچھے جائز ہے۔ یہ بات میں دوبارہ دہرا دوں، ایک ہے یہ مسئلہ یاد رہے کہ فاسق کی امامت مکروہ تحریمی ہے۔ فاسق دو قسم ہے، فاسق عملی، فاسق اعتقادی۔ فاسق عملی جو شریعت مطہرہ کے زیر خلاف کام کرتا ہے، شراب پیتا ہے، عادی ہے، یا اس طرح کی اور حرکتیں کرتا ہے، سود خور ہے، یہ ہو گیا فاسق عملی۔ فاسق اعتقادی یہ ہے کہ اہل سنت کے عقیدے کے خلاف اس کا عقیدہ ہے، لیکن حد کفر تک نہیں پہنچا، اس کی امامت مکروہ تحریمی ہے۔ اگر بغیر شرعی مجبوری کے اور جماعت مل سکتی تھی پھر بھی اس کے پیچھے پڑھ لی تو واجب الادا ہوگی نماز۔ اور ایسا امام جو بدعتی ہے اور حد کفر تک پہنچا ہے، محققین نے اس کی تکفیر کر دی، تو ایسے بدعتی امام کی اقتداء میں کسی صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ یہ مکروہ تحریمی والا رولا نہیں، یہ حرام ہوگی ہی نہیں سرے سے، وہ فرض ذمہ رہے گا جو نماز اس کے پیچھے پڑھی۔ تو تفضیلی جو ہے، تفضیلی وہ اہل بدعت ہے، تو ان کا مسئلہ کیا تھا؟ ان کو امام مقرر کرنا جائز نہیں، جس کے بس میں ہو ہٹانا وہ نہ ہٹائے، جس کے بس میں ہٹانا ہو وہ نہ ہٹائے، جس کے بس میں اس کا تقرر تھا اور اس نے تقرر کیا، ان دونوں قسم کے لوگوں کی نماز یہ بدعتی امام کے پیچھے مکروہ تحریمی واجب الادا ہوگی۔ ہاں، ایسے لوگ جن کا نہ اس کے تقرری میں ہاتھ ہے، نہ اس کو ہٹانے پر اختیار ہے، نہ اس کو ہٹانے پر اختیار ہے، نہ اس کی تقرری تعیناتی میں اختیار ہے، اور وہ حد کفر تک نہیں پہنچا، تو اس صورت میں اگر اس کے پیچھے نماز پڑھ لی نماز ہو جائے گی۔ خاص طور پر اگر وہ آدمی مسافر ہے، پھر اگر احتیاط بھی کر لے تو حرج نہیں، کہ مسافر کو تو رخصت ہے نا جماعت چھوڑنے کی، جس کو جماعت چھوڑنے کی رخصت نہیں وہ پھر اس کے پیچھے پڑھ لے، جماعت نہ ترک کرے اس کی وجہ سے۔ تو یہ تفضیلی، یہ اہل بدعت ہیں، یہ کفر کی حد تک نہیں پہنچے۔ اب ایک بات اور، ایک حدیث پاک ہے، من انتہر صاحب بدعت، جو کسی بدعتی کو ڈانٹے جھڑکے، ملا اللہ قلبہ امنا و ایمانا، اللہ اس کے دل کو امن اور ایمان سے بھر دے گا۔ ومن اہان صاحب بدعت، جو کسی بدعتی کی توہین کرے لیکن اللہ کے لیے، ذاتی رضا نہیں، اس کو اللہ تعالیٰ اس دن قیامت کے دن امن دے گا بڑی گھبراہٹ سے۔ ایک روایت میں فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ 100 درجے بلندی عطا کرتا ہے۔ یہ حدیث تاریخ بغداد میں خطیب نے ذکر کی، کنز العمال میں ہے، اور بھی کئی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔